نجم ثاقب صاحب، جو 2-3 دنوں کے اندر ہوا، اگر ہم اس سے ماضی میں جائیں تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا، بتائیے گا کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا، کیونکہ آج تک معاہدہ نہیں ہو پایا۔ کیا اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ چاہتا ہے؟ کیونکہ یو ایس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر امن کے حوالے سے بیانات دیتا ہے، لیکن اسرائیل کہیں بھی امن کی طرف نہیں جاتا اس خطے میں۔ دیکھیے، 2 دن پہلے صدارتی محل کے پاس شام کا جو آرمی ہیڈ کوارٹرز ہے اس پہ بامبنگ ہوتی ہے، اسرائیل بامبنگ کرتا ہے اور بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور 4-5 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی اپنی جان سے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے اگر اس رواں ہفتے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بیدوئنز ہیں وہاں کے، ان میں اور دروز میں جو ہو رہا ہے اس میں 300 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ چیز ایسکیلیٹ ہو رہی ہے، سچویشن ایسکیلیٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، تھوڑا سا جغرافیہ اگر پتہ چل جائے نا ان معاملات میں، اور تھوڑی سی تاریخ کا تھوڑا سا شدھ بدھ ہو، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے تجزیہ کرنا۔ یہ آپ نے جو دروز کی بات کی ہے نا، دیکھیے یہ دمشق ہے، ڈمیسکس، ادھر سے تقریباً سمجھیے کہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل الدروز ہے۔ اس میں دروز رہتے ہیں، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ بیدوئنز ہیں جو کہ بڑے عرصے سے وہیں کے یعنی مقامی لوگ ہیں۔ اب یہ دروز جو ہیں یہ پروٹیکشن چاہتے ہیں اسرائیل سے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں اسرائیل نے یہ حملہ کیا؟ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اسرائیل کی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سب سے زیادہ تو جیوز ہیں، پھر فلسطینی بھی ہیں، تو تقریباً اس وقت جو موجودہ اسرائیل ہے اس میں کوئی 1.5-2 لاکھ دروز ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عربی بولتے ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے وہ اسلام، اور یوں سمجھیے کہ گریک جو آپ کی ہے نا مائتھولوجی، اس کے امتزاج سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کا کلیم ہے کہ ہم چونکہ وہاں بھی آپ کے پاس بھی موجود ہیں اسرائیل میں، یہاں پہ ہماری جان بچائیے، کیونکہ یہاں پہ ایران، حزب اللہ اور بشر الاسد کے بعد کی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں بھی کچھ فورسز ایسی ہیں جو کہ ان کو تنگ کرتی ہیں۔ جب یہ ساری خانہ جنگی شام میں ہو رہی تھی، اس وقت یہ جو سویڈا کا علاقہ ہے نا، یہ سویڈا کا علاقہ ہے، اس میں جہاں پہ دروز رہتے ہیں، اور یہ سویڈا جو ہے اس کی تصویراتی اہمیت ابھی بتاتا ہوں۔ یہاں پہ قدرے یعنی یوں سمجھیے کہ امن تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے اٹ میڈ شور کہ اس علاقے میں گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ اس کے اپنے جو دروز قبیلہ ہے یہ وہاں پہ تھا۔ اب یہ کہ اس کی تصویراتی یا اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے؟ یہ جو سویڈا کا علاقہ ہے، اس سے یوں سمجھیے کہ ساتھ ہی جارڈن ہے، اور ساتھ ہی یہ آپ کی گولان ہائٹس ہیں، تو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ بنتا ہے کہ اگر کسی وقت بھی اسرائیل کو ضرورت پڑتی ہے دائیں بائیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، تو یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنس اس کی جو ہے بنتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو احمد شرح آ گئے، جو کل کے دہشت گرد تھے، آج وہ عبوری وہ جو ہیں صدر ہیں، ہنکی ڈوری ہو گئی ہر چیز، اور امریکہ خوش، اور امریکہ نے جو ہے وہ خوشی کے اور کامیابی کے شادیانے بجا دیے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی اور جو روس ہے وہ تھوڑے سے پیچھے آ گئے، تھوڑا سا غصہ ان کو آیا، کیونکہ یہ تو ان کی مرضی کے مطابق سچویشن نہیں تھی۔ تو پھر کیونکہ جو اسرائیل کو اچھا لگتا ہے وہی امریکہ کو اچھا لگتا ہے، جو امریکہ کے لیے بہتر ہے ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ اسرائیل کے لیے بہتر ہے۔ اب آتے ہیں، آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ یہ وہ چند جگہیں ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں پہ یہ چند ایشوز ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے سویڈا کا علاقہ بتایا، اور یہ جو دروز پرابلم اور ان کے بیدوئن کے ساتھ لڑائی، اور اس میں ایران کا اینگل اور سیریا کی فورسز کا اینگل، امریکہ کے اس کی طرف دھیان نہیں ہے اتنا۔ اب کل مارکو روبیو صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مارکو روبیو صاحب کو تو کیا، امریکہ میں رہنے والے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اسرائیل نے تنگ آ کے بتایا کہ یہ صدارتی محل کے پاس میں نے یہ بم پھینکے ہیں،
یہ صدارتی محل پہ بھی پھینک سکتا ہوں، ڈی ملٹرائز کریں جی، یہ باٹم لائن ہے اس کی۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ سویڈا کا علاقہ جہاں پہ دروز رہتے ہیں، جبل الدروز کے آس پاس کا علاقہ، اس کو ڈی ملٹرائز کریں۔ مطلب کیا کہ جتنے دہشت گرد ہیں ان کو باہر نکالیں اور ان لوگوں کو امن سکون سے رہنے دیں۔ تو یہ ہے آپ کی باٹم لائن اس میں سے نکلتی ہے کہ کیوں اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے ایک تنبیہ کی ہے، اس نے ایک چیتاونی دی ہے، ایک اس نے بتایا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کل کو آپ کا صدارتی محل جو ہے نا اس کے اوپر بھی بامبنگ ہو سکتی ہے، اور یہ جو B-2 بامبرز ہیں اگر اس طرف جا سکتے ہیں تو اس طرف بھی۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کا چونکہ گٹھ جوڑ ہے تو لگتا یہی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ جو احمد شرا صاحب ہے نا جو عبوری صدر، ان کو تھوڑی سی عربی میں، تھوڑی سی یعنی فارسی میں، تھوڑا سا جو ہے نا انگریزی میں سمجھایا جائے گا، یہ سمجھ جائیں گے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز انہوں نے لینے ہیں یہ سویڈا کے علاقے میں وہ لیں گے، اور اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو حملے آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں شام میں ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور وہ اسرائیل کی طرف سے ہی ہوں۔ نجم ثاقب صاحب، اب ایک تو سچویشن پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال کی ہے، اور وہی بتائے گی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو سینٹ الیکشن ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو زیادہ ڈسکس ہم کر رہے ہیں ابھی اس سیگمنٹ کے اندر، وہ یہی ہے کہ ایک طرف اسی جو حکومت ہے یا کے پی میں اپوزیشن ہے اس کے خلاف احتجاج ہے، دوسری طرف ان سے خدشہ ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر کے زیادہ سیٹیں نہ لے جائیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے ہیں، معاملات بھی طے کر لیے ہیں۔ تضاد ہے یہ؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں PTI نام کی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سینٹ کے آلریڈی جن کو ہم کہتے ہیں جی PTI کے یہ سینیٹرز ہیں، وہ PTI کے ہیں بھی کہ نہیں؟ چیک تو کریں، پتہ تو کریں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ، اور وہ کون تھے جن کو ابھی نکال دیا انہوں نے MNAs کو، کہ آپ نے 26ویں ترمیم میں ساتھ کیا تھا، فلانا کیا تھا، ہم آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور پھر وہ احتساب کی آج بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے اپنے ہی لوگوں کا احتساب، یہ سارا کچھ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ PTI جس کی ابھی بات ہو رہی ہے جی کہ اس کی پاور بیس ہے KP میں، اور یار اس پاور بیس کا کیا فائدہ کہ اگر آپ خان کو ابھی تک باہر نہیں لا سکے، آپ کو اپنے پاور بیس کی پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، کرنا کیا ہے آپ نے اس کا، اور ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے اس کا؟ آپ نے KP کی گورنمنٹ سنبھالی ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک صرف یہ ہوتا ہے بڑکیں سنائی دے رہی ہیں، کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور کچھ دیر رہیں گے کہ نہیں۔ اوپر سے یہ پریشر آ گیا کہ ہم چینج کر رہے ہیں، تو اس پاور بیس کا کیا فائدہ؟ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتا دیجئے، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جس کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کو اس پاور بیس کا کیا فائدہ ہے؟